بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے یہ اعلان فرمایا والذین جاہدوا فینا، جو لوگ ہمارے راستے میں محنت کرتے ہیں۔ والذین جاہدوا فینا، جو لوگ ہمارے راستے میں محنت کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ہم ضرور ان کو اپنے راستے دکھائیں گے، ہم ضرور ان کو اپنے راستے دکھائیں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ اچھے عمل کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس آیت کو پڑھ کر دل جھوم جاتا ہے کہ پیارے اللہ نے کتنا پکا سچا وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ سے سچا کوئی ہو سکتا ہے؟ اللہ کے وعدے سے پکا کوئی وعدہ ہو سکتا ہے؟ الذین جاہدوا، اسی سے بنا ہے جہاد۔ اس کے معنی ہے کوشش کرنا، محنت کرنا۔ جہاد کے معنی لڑائی نہیں ہے، لڑائی کے لیے تو عربی میں دوسرا لفظ مخاصمت، ٹھیک، تو لڑائی کے لیے تو دوسرا لفظ، لڑائی کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں ہوتا۔ جہاد کے معنی ہے تو کوشش کرنا۔ یہ الگ بات ہے کہ لڑائی کے اندر کئی مرتبہ بندہ حق بات کہنے کی کوشش کرتا ہے، حق کو غالب کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ملک و ملت کی حفاظت کے لیے انتھک کوشش کرتا ہے، اس کا نام بھی جہاد رکھ دیا ہے۔ ورنہ حقیقی معنی میں لڑائی کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں ہوتا۔ اس لفظ کا استعمال اور اس کا حقیقی جو محمل ہے وہ ہے کوشش کرنا، محنت کرنا، جد و جہد کرنا۔ اب یہ جو آیت اللہ پاک نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کریں گے، جو لوگ ہمارے راستے میں محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ہم ان کے لیے راستے کھول دیں گے، ان کو راستوں کی رہبری کریں گے۔ اب یہ کوشش کرنا کیا مطلب؟ صرف نماز پڑھنا، صرف روزہ رکھنا؟ نہیں، جتنے بھی شریعت کے احکام ہیں ان احکام کی بجا آوری میں جو بندہ کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ ہوگی۔ چاہے تو والدین کی خدمت کرنا ہو، چاہے تو صلہ رحم والے رشتہ داروں کے ساتھ محبت کا معاملہ کرنا ہو، چاہے تو روزہ نماز ادا کرنا ہو، چاہے کسی کی خیرخواہی کرنا ہو، چاہے مالی معاملات ہوں، چاہے جسمانی معاملات ہوں، غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکام ہیں تمام احکام سے متعلق یہ آیت ہے کہ بندہ ان احکام کی بجا آوری میں جتنی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے راستے کھولتے چلے جائیں گے۔ اب آپ کو اس کو ذرا ایک مثال سے سمجھیں۔ سردی کے موسم میں، ٹھنڈی کے موسم میں شمال کی طرف آپ جائیں تو وہاں صبح میں کوہرا ہوتا ہے، صبح میں کوہرا ہوتا ہے، اور اتنا ہوتا ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا۔ اگر کوئی مار کے بھاگ جائے تو 2 قدم 4 قدم کے بعد نظر نہیں آتا وہ کدھر گیا۔ اب ایسی حالت میں ایکسیڈنٹ بھی بہت ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کوہرے کے اندر جب کوئی بندہ چلتا ہے نہ آگے کا دکھتا ہے نہ پیچھے کا دکھتا ہے، لیکن جتنا قدم آگے بڑھاتا ہے اتنا راستہ کھلتا چلا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی کوہرے کو دیکھ کر سوچے کوہرا بہت ہے، کچھ بھی سجائی نہیں دے رہا، تو ظاہری بات ہے کہ واقعی سجائی نہیں دے رہا، اور کوہرا بہت ہے یہ سوچ کے کچھ سجائی نہیں دے رہا، میں آگے جا کر کیا کروں، کوئی بھی منزل سمجھ میں نہیں آ رہی،
تو وہ آگے ایک قدم بھی نہیں چل سکے گا. لیکن اگر وہ بسم اللہ کر کے ہمت کر کے قدم آگے بڑھائے، احتیاط سے آگے چلے، تو اللہ تعالیٰ اتنا راستہ اس کے لیے کھولتے چلے جاتے ہیں، اتنا راستہ اس کے لیے کھولتے چلے جاتے ہیں. ٹھیک اسی طرح بندے کو شریعت کے احکام پر عمل کرنا بہت مشکل دکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام کی بجاوری بہت مشکل دکھتی ہے، لیکن ہمت کر کے جب کوشش کرتا ہے تو اللہ آسان فرما دیتے ہیں، اور یہاں تک کہ وہ عمل وجود میں آ جاتا ہے. اب یہاں سے ایک بات اور سمجھے، بندہ نیکی کرتا ہے اور تھکتا ہے، تھکن تو تھوڑی دیر کے بعد ختم ہو جاتی ہے لیکن اجر باقی رہ جاتا ہے. اور بندہ گناہ کرتا ہے اور لذت پاتا ہے، لذت تو تھوڑی دیر میں ختم ہو جاتی ہے، گناہ باقی رہ جاتا ہے. اب عقل مند اس بات پر غور کرے کہ باقی رہنے والی کیا چیز ہے. جو چیز باقی رہنے والی ہے اس پہ محنت کرے. تو جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو ادا کرنے میں کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے جی، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھولتے ہیں، آسانیاں فرماتے ہیں، آسانی فرماتے ہیں. اور اللہ پاک نے خود فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ یقیناً اچھے کام کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو جو بندہ اچھے کام میں محنت کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے، اللہ راستے کھولتے ہیں، فرمایا میری معیت ان کے ساتھ ہے. جب اللہ ہمارے ساتھ ہوں گے، اللہ ہمارے ساتھ ہوں گے. دنیا کے کئی مرتبہ خوشحال دوست اپنے ساتھ ہو جاتے ہیں تو کیا سوچتے ہیں کہ یار اتنا بڑا آدمی جو اپنے ساتھ ہے تو اب اپنے راستے میں کوئی پرابلم نہیں، گاڑی کا ڈیزل بھی یہ بھروائے گا، کھانے کا بل بھی یہ چکائے گا جی. لیکن دنیا کے کئی مرتبہ بڑے بڑے ساتھ ہوتے ہیں اور پھر یوں کہتے ہیں ارے یار کارڈ تو گھر پہ بھول گیا ہوں، تو اب لو، اب دیکھو وہ کیا آپ کی خدمت کرتا ہے، الٹا وہ آپ ہی کو اس کی خدمت کرنی پڑے گی، اس لیے کارڈ تو وہ گھر پہ بھول کر آیا، کیش تو وہ گھر پہ بھول کر آیا. تو دنیا کا آپ کے ساتھ کوئی بڑا ساتھ میں ہو جائے تو کبھی خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیا پتا اس کی جیب میں کچھ ہے بھی کہ نہیں. لیکن اللہ فرما رہے ہیں جی کہ جو لوگ ہمارے راستے میں محنتیں کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، وہ راستے کھولتے ہیں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بھلے کام اچھے کام کرنے والوں کے ساتھ. تو جب اللہ پاک نے اچھے کام کرنے والوں کے ساتھ اپنی معیت کا یقین دلایا ہے، تو پھر جب اللہ ساتھ ہوں گے تو وہ خالی ہاتھ نہیں ہوں گے، اپنی پوری قدرت کے ساتھ ساتھ ہوں گے، پوری نصرت کے ساتھ ساتھ ہوں گے، پوری مدد کے ساتھ ساتھ ہوں گے، پورے لاؤ لشکر کے ساتھ ساتھ ہوں گے. تو جب اللہ ہمارے ساتھ ہوں اور ہمیں اللہ مل جائیں تو ہمیں کس چیز کی جوکھو ہے، پھر ہمیں کس چیز کا پرابلم ہے. اس لیے دوستو اس آیت کے مفہوم کو سمجھیں، اور اس میں اللہ رب العزت نے کتنی بڑی تسلی کا سامان فراہم کیا ہے. افسوس کی بات ہے ہم نے کبھی اس پہ غور ہی نہیں کیا. ہم نے ظاہری جو اعمال کے اندر تھوڑے سے مجاہدے ہیں، ہم نے ان مجاہدوں کو مشکل سمجھا، اور مشکل سمجھ کر ہم جو ہے پیچھے بیٹھ کر رہ گئے. ہم نے آگے قدم بڑھانے کی کوشش ہی نہیں کی. جب اللہ فرما رہے تم قدم اٹھاؤ تو صحیح، تم قدم بڑھاؤ تو صحیح، ہم تمہارے راستے کھولیں گے. بمبئی میں ایک بزرگ ہیں، میرے مربی ہیں، حاجی شکیل صاحب دامت برکاتہ. مجھے اپنا گھر بنانا تھا. میرے پاس 1.5 یا 2 لاکھ روپے تھے. یہ اب سے 25 سال پہلے کی بات ہے. تو کہا مولانا کیا ارادہ ہے؟ میں نے کہا 3 چیزیں میرے سامنے ہیں. ایک تو گھر کا بنانا، دوسرا جو میں نے مسجد بنانے کا ارادہ کیا ہے اس کا آغاز کرنا، اور تیسرا ارادہ یہ ہے کہ میں جو دینی اسفار کرتا ہوں، بیانات وغیرہ کے لیے جاتا ہوں، تو کئی مرتبہ تھوڑا آگے پیچھے ہو جاتا ہے. کرائے کی گاڑی ہوتی ہے، وقت پہ آتا نہیں ہے. کئی مرتبہ ڈرائیور ایسا بد اخلاق ہوتا ہے یا ایسا بے مذہب ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ چلنا مشکل ہے. تو ایک چھوٹی موٹی کوئی گاڑی سیکنڈ ہینڈ لے لوں. وہ سنتے رہے. سننے کے بعد فرمایا کہ مولانا بالکل دھوکہ مت کھاؤ. مسجد کے لیے
اگر ضرورت پڑے گی تو کسی سے کہہ سکتے ہیں کہ نہیں، کہ مسجد کے لیے تو کہہ سکتے ہیں، بھئی اللہ کا گھر ہے، اپنی ذات کے لیے تو سوال نہیں کرنا، اللہ کے لیے گھر کے لیے سوال کرنا ہے، کہا جا سکتا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے ایک مرتبہ درخواست فرمائی تھی اور صحابہ کرام نے اس میں حصہ لیا تھا۔ ایک بات پھر فرمایا کہ رہی بات گاڑی کی، تو گاڑی کے ابھی چکر میں مت پڑو، جیسا چل رہا ہے چلنے دو، جب بہت زیادہ شدت کی ضرورت ہوگی تو اللہ تعالیٰ خود انتظام فرمائیں گے۔ ضرورتیں پوری کرنے کا وعدہ اللہ نے کیا۔ اس وقت آپ ادارے سے اپنا انسلاخ ختم کر چکے ہو، کرائے پہ بچے رہ رہے ہیں، آپ کے اوپر واجب ہے، آپ کے اوپر فرض ہے کہ آپ بچوں کے لیے گھر کا انتظام کریں۔ میں نے کہا حاجی صاحب 1.5 لاکھ میں گھر تو نہیں بنتا، تو کہا میں بھی جانتا ہوں کہ گھر 1.5 لاکھ میں بنتا نہیں، لیکن ابتدا تو ہو جائے گی بنانے کی۔ اور بڑے بڑے ایم پی ایم ایل اے، بڑے بڑے مالدار لوگ گھر شروع کرتے ہیں، گھر کا پورا نظام بجٹ جو ہے 10 لاکھ کا ہوتا ہے، 8 لاکھ کا ہوتا ہے، 12-15 لاکھ کا ہوتا ہے، اور ہاتھ میں ان کے 2 یا 3 لاکھ روپے ہوتے ہیں، کام شروع کرتے ہیں، اور شروع کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ مکمل فرماتے ہیں۔ اس لیے ایک مرتبہ آغاز کرو، اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، آغاز کرو۔ جب کسی کام کا آغاز ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ تکمیل بھی فرماتے ہیں۔ چنانچہ میں نے شروع کیا، اور زمانے میں 8 یا 10 یا 11 12 ایسے کچھ تھا فگر، اتنے لاکھ میں جا کے گھر تیار ہوا۔ 1.5 لاکھ سے ابتدا کی تھی۔ تو آیت کا مفہوم سمجھنے کے لیے ایک مثال کہ جب کوئی بندہ خیر کے راستے میں قدم آگے بڑھاتا ہے، اللہ تعالیٰ راستے کھولنا شروع کرتے ہیں۔ جیسے کوہرے کے اندر کوئی بندہ اگر سفر کرنا چاہے تو اتنا حصہ کھلتا چلا جاتا ہے، آگے پیچھے کا کچھ نظر نہیں آتا، لیکن جتنے حصے میں وہ کھڑا ہوتا ہے اور چلتا ہے اتنا راستہ کھلتا چلا نظر آتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح جب شریعت کے کسی احکام پر بندہ عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی حکم پہ عمل کرتا ہے، تو بظاہر بہت مشکل نظر آتا ہے، کیسے ہوگا، کس طرح ہوگا، کیسے اس کی تکمیل ہوگی، لیکن جب کام شروع کرتا ہے اللہ تکمیل بھی فرما دیتے ہیں، اللہ تکمیل بھی فرما دیتے ہیں۔ تو ہمتیں ہماری پست ہیں، ارادے ہمارے کمزور ہیں۔ اگر ہمت بلند کر لیں، ارادے مضبوط کر لیں، نظر اللہ کی ذات پر ہو، اور اللہ تعالیٰ سے استعانت طلب کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ کر کے قدم بڑھائیں، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ اس قدم کو پیچھے نہیں لوٹائیں گے، پورا ہو کر رہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے ہم اتنے پست ہمت ہو چکے ہیں، ہم اتنے لیزی ہو چکے ہیں، ہم اتنے کمزور اپنی نظر میں ہو چکے ہیں۔ یہ احساس کمتری ہے، احساس کمتری۔ اچھا گناہ کرنا ہو، ساری کمزوریاں ختم، سارے قوت ارادیاں مضبوط، ساری پست ہمتی سب ختم، وہ تو کر کے رہے گا۔ جب گناہ کے کرنے میں ہم اتنے چابک دست، اتنے باہوش، اتنے چست، اتنے چالاک، اتنے زیرک ہیں، تو پھر اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت، اللہ کا قرب، اللہ کی عنایتیں اپنی طرف متوجہ کرنے میں ہم کیوں چست نہیں بن رہے؟ معلوم ہے اللہ کی محبت میں کمی، اللہ کی محبت میں کمی۔ یہی حاجی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں، ان کے کوئی رشتے کے قریبی ہوا کرتے تھے، کہتے کہ دیکھ یہ کام کرنا ہے، نہ مت بول دینا، یہ کام تجھے کرنا ہے، نہ مت بول دینا، منع مت کر دینا۔ تو جب پہلے سے الرٹ کر دیا اور دھمکی آمیز انداز میں کہہ بھی دیا، اب کیا مجال کہ یہ بچے اور یہ منع کریں۔ تو کئی مرتبہ سامنے والے کو ہم کوئی کام سپرد کرتے ہیں، اس کا ارادہ اگر کمزور ہو تو وہ بہانے، اسی وقت بہانے تلاش کرنا شروع کرتا ہے اس کے منہ کھولنے سے پہلے۔ جب میں نے ترکیسر کے اندر اللہ کا گھر بنایا، مسجد بنائی، اس کے دائیں طرف وضو خانہ چند کمرے تھے، اس کے سلیب ڈالنا تھا۔ اب یک مشت تو پیسہ تھا نہیں ساتھ میں، ہاتھ میں، اس لیے کبھی فاؤنڈیشن کروایا، کبھی تھوڑی سی دیوار اونچی کروائی، پھر فائنل دیوار اونچی کروائی۔
پھر تیسرے چوتھے مرحلے میں اس پہ چھت ڈلوانی تھی. اب ان تمام مرحلوں کے اندر 2 3 3 4 4 مہینے کا وقفہ ہوتا گیا. آخر میں جب چھت ڈلوانی تھی تو میں نے جتنے بھی کانٹریکٹر لائن کے افراد تھے ملنے والے شناسا، ان تمام کو بلا کے کہا کہ بھائی آپ مجھے اسٹیمیٹ بتائیے کتنا خرچ آئے گا، کتنے وقت میں آپ اس کام کو پورا کریں گے. تو جو بھی آتا وہ اتنے ریٹ بتاتا کہ میرے لیے میری استطاعت کے باہر کا تھا معاملہ. تو میرے ایک مرید جو کانٹریکٹر تھے ان کو میں نے کہا کہ بھائی کیا بات ہے، ایک طرف تو لوگ یوں کہتے ہیں کہ دھندے نہیں ہے، پیشہ ہاتھ میں نہیں ہے، اور دوسری طرف ہم کام بتا رہے تو کام کرنے کے لیے تیار نہیں. کہ ہوا کیا؟ ایسا ایسا ہوا، سلیب ڈلوانا ہے، جس سے پوچھ رہا ہوں ایسے ایسے ریٹ بتا رہے ہیں، پورے مجموعی کام کا اتنا خرچ نہیں ہوا جتنا صرف سلیب ڈالنے کا بتا رہے ہیں. تو وہ مسکرائے اور کہا کہ اصل میں جتنے بھی کانٹریکٹر کام کرتے ہیں تو جب وہ زیرو فیلڈ سے کام کرتے ہیں نیچے سے تو اوپر تک آتے آتے ان کو کچھ بچتا ہے. اب آپ نے اصل کام تو سب سے کرا لیا، اب یہ صرف سلیب ڈالنا رہا تو اس میں ان کو کچھ بھی نہیں بچتا، تو لہٰذا ان کا موڈ کام کرنے کا نہیں کہ اس میں کچھ بچت تو ہے نہیں. اور وہ جو ریٹ بتا رہے ہیں نا، ریٹ وہ نہ کرنے کے بتا رہے ہیں. میں نے کیا مطلب؟ کہا اصل میں آپ کا احترام ان کی نظر میں ہے، آپ ان کو بلاؤ تو وہ آنے سے انکار نہیں کر سکتے، آئیں گے. تو وہ آنے کے بعد ریٹ ایسے بتاتے ہیں کہ آپ خود ہی منع کر دیں گے. وہ خود تو منع نہیں کر سکتے آپ کے سامنے، لیکن ریٹ ایسے بتا رہے ہیں کہ آپ خود ہی ان سے نہیں کروائیں گے. تو یہ نہ کام کرنے کے ریٹ ہیں. تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ ایسی بھی سیاست چلتی ہے. ٹھیک اسی طرح جب استاذ، جب شیخ، جب مرشد، جب ماں باپ اپنے ماتحتوں کو، بچوں کو بلائیں، زیر تربیت لوگوں کو بلائیں اور کہ یہ کام کرنا ہے، تو اسی وقت اللہ سے دعا کرنے پیارے اللہ جو کام یہ میرے ذمہ لگائیں گے مجھے کرنا ہے، جو کام بھی میرے ذمہ یہ لگائیں گے مجھے کرنا ہے. تو جب آپ نے یہ ارادہ کر لیا مجھے کرنا ہے تو گویا کام کے کرنے کی ابتدا ہو چکی، کیونکہ ہر کام کی ابتدا ارادے سے ہوتی ہے، اور آپ نے ارادہ کرنے کا کر لیا. ٹھیک، جب آپ نے ارادہ کرنے کا کر لیا اور اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے تو اللہ کی مدد یہی سے شروع ہو گئی. جب ارادہ کر لیا، اب جب اس کی ابتدا ہوگی تو اس کے ابتدا کے جتنے مبادیات ہیں اللہ وہ بھی مہیا فرمائیں، اللہ وہ بھی مہیا فرمائیں. اور کام کرنے کے دوران جتنی انرجی چاہیے اللہ تعالیٰ اس میں بھی برکت عطا فرمائیں، اور جو رکاوٹیں آنے والی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی دور فرمائیں. میرے بھائیو، اس لائن کا مزہ لے کے تو دیکھو، چکر تو دیکھو کہ کام کا آغاز جب کرتے ہیں تو اللہ کی مدد کیسے آتی، پھر دیکھیے ایمان کیسا بڑھتا ہے. ہم نے کام کی ابتدا ہی نہیں کی، ہم نے نیک بننے کی ابتدا ہی نہیں. ہر وقت دماغ کے اندر شیطانی خیالات ہیں، پلاننگ ہیں، حالت نماز میں ہوتے ہیں اور نماز میں گناہ کی پلاننگ بن رہے ہوتے ہیں، حالت سجدے میں ہوتے ہیں اور سجدے میں پڑے پڑے زنا کی پلاننگ بن رہے ہوتے ہیں. بتائیے اللہ کی رحمت کہاں سے آئے گی؟ اللہ کے اتنے قریب ہو کر، اللہ تعالیٰ کے 2 قدموں کے درمیان میں سر رکھ کر، پھر اس سر کے اندر گناہ کا سودا سمایا ہوا ہے. کہاں سے اللہ کی رحمت آئے گی؟ کہاں سے برکتیں آئیں گی؟ کہاں سے زندگی میں سکون آئے گا؟ کہاں سے دل کے اندر اطمینان آئے گا؟ ارادے تو کریں کہ انشاءاللہ نیک بننا ہے، اللہ کا ولی بننا ہے، اور اس کے کرنے کے لیے جو کچھ کرنے کا حکم دیا اللہ پاک نے وہ کرنا ہے. تلاوت کرنی ہے، ذکر کرنا ہے، تسبیحات پوری کرنی ہے، معمولات پورے کرنے ہیں، نیکی کرنی ہے، تقوی اختیار کرنا ہے، نافرمانی نہیں کرنی، اللہ کو ناراض نہیں کرنا، گناہ کی طرف قدم نہیں بڑھانا، گناہ کی طرف نہیں نظر اٹھانا. یہ عزم تو کریں، ارادے تو کریں. اور اس آیت کو بار بار اپنے ذہن میں دہراتے رہیں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو لوگ ہمارے راستے میں محنت کرتے ہیں، ہمارے راستے میں یعنی ہماری اطاعت کرنے میں، ہماری فرما برداری کرنے میں محنت کرتے ہیں. اب محنت کیا ہوتی ہے؟ محنت کیا ہوتی ہے؟ مثال کے طور پر اللہ پاک نے حکم دیا کہ بدنگاہی مت کرو، یہ حکم دیا. اب آپ بازار سے گزر رہے ہیں، اب آپ کو یہ محسوس ہوا، جب آدمی اتنا سامنے دیکھتا ہے تو 4-5 فٹ دائیں کا اور 4-5 فٹ بائیں کا بھی دکھتا ہے نا، دھندلا دھندلا دکھتا ہے.
اب آپ کو احساس ہوا کہ کوئی حور پری جا رہی ہیں، یہ چند عورتیں جا رہی ہیں، مردوں کو احساس ہوا کہ چند عورتیں جا رہی ہیں، اور عورتوں کو یہ احساس ہوا کہ کچھ مرد جا رہے ہیں، ینگ جا رہے ہیں، نوجوان جا رہے ہیں۔ اب نفس نے کہا کہ دیکھو، نفس نے کہا دیکھو، اور اللہ کہہ رہے ہیں مت دیکھو، نظریں جھکا کے رکھو، ٹھیک؟ اب آپ اللہ تعالیٰ کے حکم پہ عمل کر رہے ہیں اور نفس اندر سے تڑپ رہا ہے، دیکھو تو صحیح، دیکھو سے دیکھنے میں کیا بگڑ جائے گا، پھر توبہ کر لینا، دیکھو تو صحیح، کہ نہیں دیکھنا، آپ اس سے اڑ جائیں اور کہ نہیں دیکھنا، اللہ نے منع کیا ہے۔ اب وہ اندر سے جیسے چھوٹا بچہ ہوتا نا، کہتا ہے ابو مجھے یہ چاہیے، کہ نہیں دلائیں گے، اب وہ اندر سے محسوستا ہے، ہونٹ بھی بناتا ہے، منہ بھی بناتا ہے، دل بھی ٹوٹتا ہے، پیر بھی پٹکتا ہے۔ تو یہ نفس نادان بچے کی طرح اندر ہی اندر پیر پٹکتا ہے، ارے اتنی سے دیکھنے میں کیا ہو جائے گا، اور آج ہی تھوڑی تم ولی بننے والے ہو، آج ہی تھوڑی تم ولایت کے مقام پہ پہنچنے والے ہو، تھوڑا سا دیکھ لو تو کیا ہو گیا، ذرا اچھا لگے گا۔ اب یہ نفس اندر یہ تل ملا رہا ہے، اور آپ کہہ رہے نہیں بالکل نہیں دیکھنا، بالکل نہیں دیکھنا۔ اب جب آپ نے ارادہ کیا، اللہ آپ کے ساتھ ہے، نفس کے ساتھ نہیں ہے، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے، آپ ذرا ہمت تو کریں۔ اب کیا ہوا، جب یہ نفس کی کشمکش ہوئی، یعنی وہ کہہ رہے دیکھ لو، لیکن اللہ کا حکم یہ کہہ رہا نہیں دیکھنا، اب یہ جو رگڑ ہو رہی ہے نا، رگڑ، یہ کشمکش جو ہو رہی ہے، اس رگڑ سے جو نشان پڑتا ہے دل کے اوپر، جو اسکریچ پڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی محبت کے مرہم سے اس کو پر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی محبت کے مرہم سے اس کو پر کرتے ہیں۔ تو آپ نے بدنگاہی کے عمل پر، بدنگاہی سے بچنے کے عمل میں کوشش کی، جب کوشش کی اللہ فرما رہے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں کوشش کرے گا ہم اس کے لیے راستے کھولیں گے، ہم اس کے ساتھ ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور اچھے کام کرنے والوں کے ساتھ۔ تو بدنگاہی سے بچنا ہے تو اچھا کام ہے نا، تو اچھے کام کرنے والوں کے ساتھ اللہ پاک نے اپنی معیت کا وعدہ کیا ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں نا، تم کوشش تو کرو، تم آگے بڑھو، راستہ بھی کھولوں گا اور میں خود تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ تو یہ تو ایک ایگزامپل دیا، ایک مثال دی۔ اسی طرح جتنے بھی کار خیر ہیں، جتنے بھی کار خیر ہیں، آپ ان کاموں میں اڑ جاؤ، لگ جاؤ، شروع کرو، اور اس آیت کو ذہن نشیں رکھو اور ذہن میں اس کو دہراتے رہو، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ بلکہ دوستو بہت خوبصورت کیلیگرافی سے کمپیوٹر پہ کسی سے کمپوز کروا کے لکھوا کر اس کو اپنی نظروں کے سامنے رکھو، تاکہ یہ سبق مضبوط ہو جائے، دل میں یہ طبیعت ثانیہ بن جائے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جی اللہ اکبر کبیر۔ تو جو بھی ہم کار خیر کریں، سوچ لیں کہ یہ اللہ پاک نے اس کام کے کرنے کا حکم دیا ہے اور مجھے کرنا ہے، اور جتنی محنت مشقت اس میں آئے گی اللہ پاک اس پہ راستے کھولیں گے، اس پہ راستے کھولیں گے، مدد کے راستے، رحمت کے راستے، محبت کے راستے، قرب کے راستے، قرب کے راستے۔ بھائی ماں اور باپ جب کسی اپنے بچے کو کہیں سفر پہ بھیجتے ہیں، سفر پہ بھیجتے ہیں تو کرائے کے پیسے دیتے ہیں اور کچھ زیادہ ہی دیتے ہیں، اس کام کے تو پیسے دیتے ہی ہیں جو کام کرنا ہے، لیکن کرائے کے پیسے دیتے ہیں اور کچھ زیادہ دیتے ہیں، اور راستے میں کھانے پینے کے بھی کچھ پیسے دیتے ہیں، جی۔ تو جب ماں باپ اپنے بچے سے کوئی کام لیتے ہیں، کسی علاقے میں بھیجتے ہیں، کسی علاقے میں بھیجتے ہیں، تو ماں باپ جیب بھر دیتے ہیں بچے کی، کیوں؟ اس لیے کہ اس راستے میں کوئی بھی ضرورت پیش آ سکتی، کوئی بھی ضرورت پیش آ سکتی۔ تو جب ماں باپ اپنے بچوں سے کوئی کام لیتے ہیں تو وہ اتنی چیزوں کا خیال رکھتے ہیں، اتنی چیزوں کا خیال رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں کام سپرد کیے ہیں کہ یہ کام کرو، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ اپنی نصرت اور مدد کو شامل نہ کرے، ہمیں میدان میں اکیلا چھوڑ دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے دوستو اس آیت کو اپنی نظروں کے سامنے رکھو
اس کو گنگناتے رہو، اس کو اسکرین پہ رکھو، اس کو ذہن میں رکھو کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے راستے میں محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، ہم ان کے لیے راستے کھولتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ جی لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ رب العزت تو اچھے کام کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کی معیت کا جی ہمیں آشواسن ملا ہے، جی اللہ رب العزت کی معیت کا ہمیں وعدہ ملا ہے۔ اب ذرا اتنی بات سمجھ لیں، ہر انسان کا جو نفس ہے، نفس وہ لذتوں کا خوگر ہے، وہ لذت چاہتا ہے، حلال ہو حرام ہو، اسے لذت چاہیے۔ جیسے مزاج ہے نا، پیسہ ہو چاہے جیسا ہو، پیسہ ہو چاہے جیسا ہو، حلال ہو حرام ہو، پیسہ ہونا چاہیے۔ آج کل تو بہت سارے لوگ ہمارے پاس دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں، حضرت فلاں کے ساتھ میں ہم نے کچھ انویسٹ کیا پارٹنرشپ میں، 2-3 مرتبہ تو اس نے نفع دیا اور اب وہ نفع نہیں دے رہا۔ اس سے پوچھ رہے بھی کیا، کبھی گھاٹا آیا ہے۔ اب یہ پیسے لگانے والا کیا کہہ رہا ہے، مجھے کچھ پتہ نہیں، گھاٹا ہو جو بھی کچھ ہو مجھے کچھ پتہ نہیں، میرے پورے پیسے واپس کرو۔ تو کہ پورے پیسے واپس کیسے کروں گا جب 50% پہ معاملہ ہوا تھا نفع میں، جی اور جو انویسٹ کیا تو اس میں میرا بھی نقصان ہوا، آپ کا بھی نقصان ہوا، تو نقصان میں شریک ہوں گے؟ کہ نہیں، نقصان میں شریک ہونے کی کوئی بات نہیں ہوتی۔ ارے بات ہو یا نہ ہو، یہ تو ایک مومن ہونے کے ناطے سے یہ بات تو انبیلٹ پہلے سے سمجھنی ہوتی ہے کہ دونوں چیزوں میں، لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ نفع ہی میں شرکت ہوتی ہے، نقصان میں نہیں۔ اور کئی مرتبہ تو ایسی سی بات کہہ دیتے بندہ ایمان سے نکل جاتا ہے کہ مجھے پورا پیسہ واپس کو، کہ خدا کا خوف ہے کہ نہیں، اللہ کے یہاں منہ دکھانا ہے کہ نہیں، کہ وہ وہاں دیکھا جائے گا، یہاں میرے پیسے واپس کرو۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اب تو شرکت کا مشورہ دینے میں ڈر لگتا ہے، پتہ نہیں یہ شرکت کرنا چاہتا ہے، پارٹنرشپ میں کرنا چاہتا ہے، لیکن سامنے والے کے ایمان کا لیول کیا ہے، اس کے یقین کا لیول کیا ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ اس کا تعلق کیسا ہے، دینداری اس میں کتنی ہے، کیا پتہ۔ اس لیے یہ کہنا پڑتا ہے بھائی اگر متقی ہو، دیندار ہو، خوف خدا اس کے ساتھ ہو، اور آپ نے کچھ آزما بھی رکھا ہو، برت رکھا ہو، تب جا کر یہ قدم اٹھانا، تب جا کے یہ قدم اٹھانا، صرف نفع پہ نظر رکھ کے قدم مت اٹھانا۔ تو نفس لذتوں کا خوگر ہے، اسے صرف مزہ چاہیے، حلال ہو حرام ہو، مزہ چاہیے۔ میں ایک مثال اور دیا کرتا ہوں، جب لڑکوں کو نکاح کرنا ہوتا ہے، کسی لڑکی کا انتخاب کرنا ہوتا ہے نکاح کے لیے، تو میجر ٹیپ لے کے نکلتے ہیں، ناک ایسی ہو، انگلیاں ایسی ہوں، کلائیاں ایسی ہوں، کمر ایسی ہو، جی پنڈلیاں ایسی ہوں۔ اور جب کبھی زنا کرنے کا دل آئے، خیال آئے، زنا کرنے کا ارادہ ہو، کالی ہو چلے گی، لنگڑی لولی ہو چلے گی، بھکارن ہو چلے گی، کچرا چننے والی ہو چلے گی، وہاں سب چلے گی۔ تو جب وہاں سب چلے گی تو حلال میں کیوں نہیں چلے گی؟ حرام میں جب سب چلے گی تو حلال میں کیوں نہیں چل رہی؟ ہائے ہائے، کتنے لڑکے ہیں حضرت، وہ جو ہے ایک رشتے کے لیے کل دیکھنے جا رہا ہوں، دعا کرنا۔ میں نے کہا اپنا چہرہ بھی آئینے میں دیکھ کے جانا، جب تم کسی کا چہرہ دیکھنے جا رہے ہو تو اپنا چہرہ بھی دیکھ کر جانا، اس لیے کہ تمہیں بھی کوئی دیکھے گا۔ اور مزہ تو تب آئے جب یہ پسند کر کے آئے اور وہاں سے کہہ دے کہ ہمیں تم پسند نہیں ہو، ہمیں تم پسند نہیں ہو۔ کچھ ایسا بھی ہونا چاہیے، اس لیے کہ یک طرفہ معاملہ ہوتا آ رہا ہے۔ لڑکے تو لڑکیوں کو فیل کر رہے ہیں، لیکن آج تک لڑکیوں نے فیل نہیں کیا، لڑکیوں نے فیل۔ یہ ان کی عزت نفس کی بات ہے، یہ ان کے بلند حوصلے کی بات ہے، ان کی ہمتوں کی بات ہے کہ میرے ماں باپ جہاں ہاتھ پکڑا رہے ہیں میں پکڑ لوں، میں اپنی زندگی اس کے سہارے گزار دوں۔ یہ ان کے تقوی کی بات، یہ ان کے ایمان کی بات، یہ ان کی بلند ہمتوں کی بات۔ مردوں کو ڈوب مرنا چاہیے کہ ان کے حوصلے کتنے کمزور ہو گئے۔ میرے بھائیوں، اللہ پاک نے سیکسول جذبات مردوں کے اندر اس طرح کے رکھے ہیں کہ جب اس کی آندھی طوفان آتا ہے نا، تو پھر رنگ روپ کچھ نہیں دیکھتا، دن رات کچھ نہیں دیکھتا۔ اگر رنگ روپ دیکھ کر ہی شہوات کے جذبات وجود میں آتے تو افریقہ کے صحرا میں ایک بھی بچہ پیدا نہ ہوتا۔
افریقہ کے اندر جو کالے لوگ رہتے ہیں ان کی طرف کسی کی رغبت نہ ہوتی، ان کے یہاں اولاد ہی نہ ہوتی۔ یہ جو کشش ہے، یہ جو اٹریک ہے، یہ تو اللہ رب العزت نے ایک وجدانی چیز بنایا ہے۔ جب انسان کا تقاضا ہوتا ہے پھر وہ رنگ روپ نہیں دیکھتا۔ تو جو دیکھنے کی چیز ہے وہ تو کوئی دیکھتا ہی نہیں، جو دیکھنے کی، اور دیکھنے کا کیا حکم ہے؟ دین دیکھو۔ آج تک کسی لڑکے نے دین کے بارے میں سوال کیا؟ دینی سمجھ بوجھ کتنی ہے؟ بہشتی زیور آپ نے پڑھا ہے جی، کچھ مسائل کی کتاب آپ نے دیکھی ہیں، پاکی ناپاکی کے مسائل آپ کو معلوم ہے، وضو کے فرائض آپ کو معلوم ہے، غسل کے فرائض آپ کو معلوم ہے، آج تک کسی نے یہ سوال کیا؟ جہاں دیکھی بھلی صورت مچل بیٹھے کہ یہ لیں گے، صرف چہرے دیکھ کر آتے، اور وہ بھی صرف گورا رنگ چاہیے، سفید رنگ چاہیے۔ ارے سفید رنگ تو خنزیر کا بھی ہوتا ہے، لیکن وہ کس کام کا؟ سفید رنگ کے تو کتیاں بھی ہوتی ہے، کتے بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ کس کام کے؟ میرے پیارو، رنگوں کو مت دیکھو ورنہ بہت بڑا فساد آئے گا، بہت بڑا فساد وجود میں آئے گا۔ یہ رنگ تو اللہ پاک نے بنائے، اور اللہ پاک کے رنگ آپ کو پسند نہیں، اللہ پاک کی بنائی ہوئی چیزیں آپ کو پسند نہیں۔ اگر آج ہم کسی کی بچی کو فیل کرا کے آ رہے ہیں، وہ بچی اس کی گھڑی بھی نہیں ہے، اس کے ہاتھ کی بنائی بھی نہیں ہے، اس کو اللہ نے عطا فرمائی ہے، وہ اللہ کی عطا ہے۔ تو جب اللہ کی عطا کو آپ فیل کر کر آ رہے ہیں تو پھر کس کی عطا ڈھونڈتے پھر رہے ہیں؟ اللہ کی عطا آپ کو پسند نہیں آئی؟ اور ذرا سوچیں، آپ کی بھی تو بہن ہوگی، اگر اس کو کوئی فیل کر کے آئے تو کیا گزرے گی گھر والوں پر؟ اور جب آپ کا نکاح ہو جائے گا اور آپ کے ہاں ساری کی ساری کالی بچیاں پیدا ہوں جی، اور ان کو کوئی فیل کر کے چلا جائے تو کیا گزرے گی؟ ہائے ہائے، آدمی ذرہ برابر بھی نہیں سوچتا کہ میں کیا فیصلہ کرنے جا رہا ہوں، اس کا ریپلائی مجھے کیا ملے گا، اور جو کام میں کرنے جا رہا ہوں میرے ساتھ ہو، اگر اس طرح کا ہو تو مجھ پہ کیا بیتے گی، میرے ماں باپ پہ کیا بیتے گی؟ نہیں سوچتا۔ اس لیے دوستو، مزاج دینی بنائیں، اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے والا مزاج بنائیں، من مرضی نہ بنائیں، من مرضی پر چلنے والے نہ بنیں، رب کی مرضی پہ چلنے والے بنیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرنے میں جو مشقت، جو مجاہدہ، جو تکلیف آئے، شوق قلب کے ساتھ، شوق دل کے ساتھ اس کو قبول کریں۔ اللہ پاک نے اس پر اپنی نصرت اور مدد کے وعدے فرمائے۔ دنیا کے لوگ اپنے ماتحتوں سے کام لیتے ہیں تو بھر پیٹ ان کو دیتے ہیں، بھر پیٹ ان کو دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کوئی کام لیں اور کچھ نہ دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اگر کسی عمل کی توفیق دیتے ہیں تو عمل کی توفیق دینا یہ بھی تو بہت بڑا انعام ہے۔ چاہے کہ اللہ پاک عمل کی بھی توفیق دیں، اور عمل کی توفیق کے بعد، عمل کروانے کے بعد پھر اللہ اس پر اجر بھی دیں۔ یہ تو ایسا ہی ہوا جیسے کہ کسی کے گھر ہم کھانے کے لیے جائیں اور بہترین ضیافت وہ کرے، بہترین کھانے وہ ہمارے سامنے دسترخوان پر چنے، اور اس کے بعد جب کھانا سے فارغ ہو چکے، ہاتھ دھو چکے، جب چلنے لگے تو وہ جیب میں ایک لفافہ بھی ڈال دیں۔ تو کہا بھائی، آپ نے محبت کے ساتھ ہمیں اپنے گھر پہ بلایا، اتنی ساری آپ نے انرجی صرف کی، ماں بہنوں نے گھر کی عورتوں نے محنت کر کے اتنے شاندار پکوان تیار کیے، یہی کیا کم انعام تھا؟ اوپر سے آپ ہدیہ بھی دے رہے کہ بس ہمارا دل چاہ رہا ہے، ہمارا دل چاہ رہا ہے، آپ ہمارا دل خوش کرنے کے لیے قبول کر لیں۔ تو گویا اللہ رب العزت نے عمل کی توفیق دی، تو عمل کی توفیق اللہ ہی تو دیتے، اور یہ توفیق کا ملنا کتنا بڑا انعام ہے۔ صرف عمل کی توفیق مل جاتی کہ اللہ نے گناہ سے بچایا اور نیک کام کی توفیق دی، یہ کیا کم انعام تھا؟ اور کچھ نہ دیتے تو بھی تو بہت بڑا انعام تھا۔ جائے قربان جائے اپنے رب پر، اس کی مہربانی پر کہ وہ عمل کی توفیق بھی دے رہا ہے، وہ توفیق کے ساتھ ساتھ اجر کا انعام بھی دے رہا ہے، اجر کا انعام بھی دے رہا ہے۔ یہ کتنا بڑا اللہ کا معاملہ ہے ہمارے ساتھ۔ اتنے پیارے رب سے دوستو ہم نے انبن کر رکھی ہے، اتنے پیارے رب کو ناراض کر رکھا ہے، کتنی بری بات ہے، کتنی بری بات ہے۔ میرے بھائیوں، بہت نفس کے راستے پہ چلے، بہت شیطان کے راستے پہ چلے، رب رحمان کے راستے پہ قدم رکھ کے دیکھو، پھر دیکھو کیا مزہ آتا ہے،
راتوں کے آخری پہر ساری دنیا سو رہی ہو، آپ مصلی بچھا کر گرم گرم آنسو بہا رہے ہوں، سرد سرد آہیں کھینچ رہے ہوں، اس وقت کی لذتیں شاہوں کو محل میں نصیب نہیں ہوتی، جو مصلی پر بیٹھ کر جی آہیں بھرنے میں، گرم گرم آنسو بہانے میں اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ سب کا بن کے دیکھ لیا، اب رب کا بن کے دیکھو۔ سب کا بن کے دیکھ لیا، کاروبار کا بن کے دیکھا، یار دوستوں کا بن کے دیکھا، اپنے پرایوں کا بن کے دیکھا، سب کا بن کے دیکھ لیا، اب رب کا بن کے دیکھو دوستو، لطف آ جائے گا انشاءاللہ، لطف آ جائے گا۔ اس لیے عہد کرو اس بات کا، گناہ کے راستوں کو چھوڑنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے رضا کے راستوں کو پکڑنا ہے، اللہ کی محبت کے راستوں کو پکڑنا ہے۔ جتنے کام اللہ پاک نے کرنے کے لیے کہے ہیں وہ کرنا ہے۔ میں دارالعلوم فلاح دارین ترکیسر جو میرا مادر علمی ہے، اللہ پاک اس کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ وہاں کے اساتذہ کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ نظام میں برکت عطا فرمائے۔ بہت پیارا ادارہ ہے۔ تو میں ادارے کی طرف سے رہائشی کوارٹر میں رہتا تھا، ادارے کی طرف سے جو اساتذہ کو مکان ملتا ہے، اس میں تقریباً 4-5 روم تھے، کچن تھا، تو چھت کے اوپر دوسرے منزلہ تھا، اس کے اوپر پانی کی ٹنکی رکھی ہوئی تھی، تو پانی کا واٹر ٹینک کا فورس کچھ ایسا تھا کہ وہاں تک پانی چڑھ نہیں پاتا تھا۔ جب چڑھ نہیں پاتا تو اب دشواری ہوتی تھی، تو ہم نے کچھ باتھ روم کے اندر اور کچھ کچن کے اندر کچھ ڈرم وغیرہ برتن ایسے رکھے تھے کہ وہ اس پانی کو بھر لیتے تھے، جب لائن کا پانی آتا تو اسی وقت بھر لیتے تھے۔ تو غسل خانے کے اندر ایک ڈرم رکھا تھا، ہماری اہلیہ وطن گئی ہوئی تھی، میں اکیلا تھا گھر میں۔ رات کو استنجے سے فارغ ہوا اور پھر میں غسل خانے کی طرف آیا وضو کے لیے، تو میرے نفس نے یہ کہا کہ دیکھو پانی کم ہے، پانی کم ہے، اب وضو آپ کریں گے اور غسل کی ضرورت پیش آ گئی اور پانی ناکافی ہوا تو کیا ہوگا؟ یہ میرے نفس نے میرے سامنے تقریر کی۔ میں نے اپنے نفس کو سمجھایا، دیکھو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے وضو کرنا، اس وقت وضو کا موقع ہے تو میں ابھی وضو کر لیتا ہوں، جب غسل کا موقع ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس وقت غسل کے لیے پانی مہیا فرمائیں گے، ابھی تو غسل فرض نہیں ہے نا، ابھی تو وضو کا موقع ہے، تو جس چیز کا ابھی موقع ہے میں وہ کر گزرتا ہوں۔ تو نفس کے ساتھ یہ کشمکش ہوئی اور میں نے وضو کر ڈالا۔ اس وضو کی برکت سے میرے ایک دوست تھے، انہوں نے کہا کہ آپ کے یہاں پانی ٹنکی کا چڑھتا ہے کہ نہیں؟ واٹر باکس کا نہیں چڑھتا، بہت تکلیف ہے، بہت پریشانی ہے۔ کہا دیکھو میں آپ کو ایک رقم ہدیے میں دیتا ہوں، آپ ایک موٹر لے لیں اور ایک ٹنکی لے لیں بڑی سی، اور ایک کمرے کے اندر اس کو رکھ دیں، اور موٹر سے پانی جس وقت لائن کا آئے تو اس کو آپ اپنی ٹنکی میں بھر لیں، اپنے حصے کا پانی۔ اچھا، اب میں نے سوچا کہ مین لائن کے اندر موٹر لگانا یہ تو جرم ہے، قانون یہ تھا کہ بھائی مین لائن میں اگر ہر آدمی موٹر لگائے گا تو پانی کا فورس کم ہو جائے گا، سب لوگوں کے یہاں نہیں چڑھے گا۔ تو میں نے 2 ٹانکی خریدی، ایک زمین پہ رکھی اور ایک اپنے ایک کمرے میں رکھی، تو میرے حصے کا پانی جب اپنی ٹانکی میں آ جاتا اس سے موٹر کے ذریعے سے میں اوپر کی ٹنکی میں لے لیتا۔ دوستو اللہ پاک نے اس وضو کے لیے جو کشمکش ہوئی تھی اس کی برکت سے اتنا پانی وافر مقدار میں عطا فرمایا کہ لوگوں کے گھر میں پانی کی قلت ہوتی اور میرے یہاں پانی چھلکتا رہتا تھا۔ یہ ہے دوستو نفس کے ساتھ جو کشمکش ہوتی ہے، اس کے ساتھ جو مجاہدہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر راستے کھولتے ہیں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ تو دوستو ہم اللہ کے راستے میں کوشش کر کے تو دیکھیں، جو اللہ پاک نے ہمیں احکام دیے اس میں محنت کر کے تو دیکھیں، پھر اللہ تعالیٰ راستے کھولتے چلے جائیں گے، کھولتے چلے جائیں گے۔ بہت سے لوگ جیب میں کئی ہزار روپے رکھتے ہیں، کسی مسجد میں، کسی مدرسے میں، یا کوئی موقع ہے خرچ کرنے کا، تو کیا سوچتا ہے نفس، کیا کہتا ہے، جب 1-1.5 لاکھ روپے اپنے پاس ہوں گے نا تو اپنے بھی 5,000 روپے مسجد کو دیں گے، یہ مدرسے کو دیں گے۔ ارے 1-1.5 لاکھ روپے جب آئیں گے تب تو دے یا نہ دے وہ بات کی بات ہے، لیکن اس وقت جتنا موجود ہے اس میں تو کچھ دے۔ یہ تمنا تو ایک فقیر بھی رکھتا ہے کہ میرے پاس 1 کروڑ روپے ہوں گے تو 1 لاکھ روپے میں مسجد کو دوں گا، یہ تمنا تو ایک فقیر بھی کرتا ہے۔
کمال تو یہ ہے کہ جتنی موجودہ حیثیت ہے اس میں سے کتنا دیتا ہے، کمال تو یہ ہے۔ اس لیے ایک عربی کا مقولہ یاد رکھو، الماضی لا یذکر، ماضی کا کوئی تذکرہ نہیں، والاستقبال لا ينتظر، والاستقبال لا ينتظر، اور مستقبل کا کوئی بھروسہ نہیں، اس کا انتظار مت کرو، والحال یعتبر، جو کرنٹ پوزیشن ہے اس کا اعتبار کیا جاتا ہے، اس میں کیا کر رہے ہو۔ نفس کہہ رہا ہے پہلے اپن نے 1-1 لاکھ روپے مسجد مدرسے کو دیے ہیں نا، ارے وہ دیے ہیں نہیں دیے وہ چھوڑو، اور آئندہ کچھ زیادہ پیسے آ جائیں گے تو پھر دیں گے، اور آئندہ کا انتظار مت کرو، ابھی اللہ تعالیٰ نے جو پوزیشن میں بنائی ہے اس میں کیا دے رہے ہو، اس میں کیا خرچ کر رہے ہو، اس کا اعتبار اللہ کے یہاں ہوتا ہے۔ تو حال کو اچھا کر لو دوست۔ اس لیے بزرگان دین نے ایک اصطلاح بنائی، جب بھی کسی سے ملتے اور دعا کی درخواست کرتے تو کہتے بس دعا فرما دیں، اللہ حال اچھا کر دے، اللہ حال اچھا کر دے۔ تو ہر بندے کی اگر موجودہ پوزیشن اچھی ہو جائے جی، تو یہی تھوڑی دیر کے بعد ماضی بننے والا ہے، اور اسی کی برکت سے اللہ مستقبل کو بنانے والے ہیں۔ تو حال اچھا کر لیں گے تو ماضی بھی اچھا ہو جائے گا اور مستقبل بھی اچھا ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ سے یہ دعا کیا کریں، میرے پیارے اللہ میرے حال کو اچھا کر دیجیے، اللہ میرے حال کو اچھا کر دیجیے۔ ہم تو حال اچھا کرنے کو یہ سمجھتے ہیں کہ گویا اس بات کی دعا کروائی جا رہی ہے کہ پیسے زیادہ سے زیادہ آ جائیں، حال بہت خراب ہے، اور حال خراب سے بھی یہی سمجھتے ہیں کہ مالی پوزیشن بہت خراب ہے، نماز نہیں پڑھی جا رہی، روزے نہیں رکھے جا رہے، تلاوت نہیں ہو رہی، قرآن پاک کبھی ہاتھ میں اٹھا کے دیکھتے نہیں، کبھی تسبیح نہیں پڑھتے، کبھی دعا نہیں پڑھتے، کبھی بسم اللہ کر کے جو ہے کھانا شروع نہیں کرتے، ٹوائلٹ باتھ روم میں آنے جانے کی دعا نہیں پڑھتے، سونے اٹھنے جاگنے کی دعا نہیں پڑھتے، کبھی مسواک نہیں کرتے۔ یہ حال خراب ہے، اس کو حال نہیں سمجھتے، بس حضرت دعا کرو بہت حال خراب۔ تو حال سے مراد مالی پوزیشن لیتے ہیں مراد، کہ مالی حالت بہت خراب، دکان نہیں چل رہی، کاروبار نہیں چل رہا، جہاں بھی ہاتھ ڈال رہے ہیں وہاں ناکام ہو رہے ہیں، بس حال سے مراد صرف مالی حال ہے۔ اور یہ اعمال کے جو حال خراب ہیں اس کے بارے میں کوئی پرواہ نہیں، کوئی فکر نہیں۔ دوستو کیسی ہماری سوچ ہو گئی، ہم نے سارا کا سارا فوکس مال کے اوپر کر رکھا ہے، سارا کا سارا فوکس اپنے تعیش پہ کر رکھا ہے۔ ہم نے گویا اپنے جسم کو پیسے کمانے کی مشین بنا دیا، گویا اللہ پاک نے ہمیں پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ پیسے کماؤ، کھاؤ پیو اور عیش کرو اور مر جاؤ۔ اللہ پاک نے اس لیے ہمیں نہیں بھیجا دنیا میں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ پاک نے انسان اور جناتوں کو ایسے ویسے پیدا نہیں کیا، اس لیے پیدا کیا تاکہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی معرفت حاصل کریں۔ بہرحال دوستو، انسان کا نفس جو ہے وہ لذتوں کا خوگر ہے، تو اس کو حرام لذات سے بچاؤ اور حلال لذات دو۔ مثال کے طور پر قرآن پاک پڑھنے کو دل کر رہا ہے، نفس کہہ رہا ہے رہنے دو نا، بعد میں پڑھیں گے، ابھی تو سورج غروب ہونے میں بہت دیر ہے، آج کی ڈیٹ ابھی تھوڑی چینج ہو جائے گی، دن کے 12 بجے، رات کے 12 بجے چینج ہوتی ہے، لہٰذا آج کی تلاوت کا جو حصہ ہے، ایک پارہ جو تم پڑھتے ہو وہ رات تک میں کبھی پڑھ لو، ابھی بیٹھو، ابھی تھوڑا فون دیکھو، تھوڑا یوٹیوب دیکھو، گروپ دیکھو، کسی کو کوئی میسج آیا ہے، کوئی جوک آیا ہے، فلاں کو فون کرو، فلاں سے ذرا ہنسی مذاق کرو۔ نفس یہ کہتا ہے، تو اپنے نفس کو اس وقت کیا کہیں کہ دیکھ ایک پارہ میں پڑھ لیتا ہوں، اور اگر ایک پارہ تو سکون سے مجھے پڑھنے دے، میں تجھے آئس کریم کھلاؤں گا۔ اب آئس کریم کھانا تو حلال ہے نا، میں تجھے شاندار کافی پلاؤں گا، تو کافی پینا تو حلال ہے نا۔ اور جب آپ ایک پارہ پڑھ لیں تو پھر اس کو آئس کریم کھلاؤ، پھر اس کو کافی پلاؤ، کیوں؟ اس لیے کہ یہ نفس جو ہے نا، جو اس سے آپ نے وعدہ کیا، یہ نادان بچے کی طرح ہے، اگر اس کے ساتھ میں وعدہ خلافی آپ کرو گے تو یہ باغی طاغی بن جائے گا، باغی طاغی بن جائے گا۔ جب وعدہ کیا ہے تو کرو تاکہ دوسرے کام یہ کر سکے۔ جب آپ نے یہ کہا کہ بیٹا دیکھو یہ کام کر لو، یہ کام کر لو، میں تمہیں کھلونا دلاؤں گا، تو اس کو کھلونا دلاؤ، ورنہ آئندہ کہو گے تو کہے گا تم جھوٹ بولتے ہو، نہیں کرے گا وہ۔ تو اس نفس کے ساتھ میں اس طرح سے معاملہ کرو جیسے نادان بچے کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے، اور جب حرام لذات سے اس کو بچایا ہے تو حلال لذات تو دو، حلال لذات دو۔ تو نفس جو ہے وہ لذتوں کا خوگر ہے، اور اس نفس کو
لذتوں کے ساتھ، حلال لذتوں کے ساتھ آگے لے کے بڑھو، اور دوستو اس میں کوئی پرہیز نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم تمام کو ایسا بنا دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں محنت کرنے والے بنیں، اللہ کے راستے میں قدم بڑھانے والے بنیں، گناہوں کو چھوڑنے والے بنیں، نیکیوں کا اکتساب کرنے والے بنیں۔ اللہ ہم سب کو ایسا بنا دے کہ ہم اللہ کو پسند آ جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔